جنازہ اکٹھا کرو سارے صحابہ کے دیوانے مل کے اور اس کا جواب تلاش کر لے کر آؤ۔ ابو موسیٰ اشعری نے جب وہ روایت بیان کی تو عمر نے مان لی، نہیں بھائی یہ عدالت صحابہ کا چورن تو یہ لوگ بیچ رہے ہیں۔ فقال عمر اقم علیہ البینہ، اس کے اوپر گواہ لے کر آؤ۔ ابو موسیٰ اشعری کہتا ہے عمر میں صحابی ہوں، میں عادل ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، بنو امیہ کے کارندے جو ہیں وہ صحابہ کے نام نہاد صحابہ کے، سارے صحابہ نے نام نہاد صحابہ کے دفاع میں نکل آئے ہیں۔ تو ہم نے کہا کہ چلو اب تمہارا یہ شوق پورا کرتے ہیں۔ کہتے ہیں جی حضرت ابو ہریرہ کے حوالے سے، جیسا کہ ہم نے پچھلی قسط میں بھی بیان کیا کہ ابو ہریرہ صاحب جو ہیں وہ بڑی رسول سے ان کو اعزاز حاصل ہے کہ وہ حدیث بیان کرتے تھے اور بہت زیادہ حدیثیں بیان کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ ہم نے کہا کہ بھائی یہ جو تم لوگ کہتے ہو نا عدالت صحابہ کہ صحابہ جو وہ بیان کرتے ہیں وہ نبی سے ہی ہوتا ہے، نہیں ایسا نہیں ہے۔ خود صحابہ اس چیز کو نہیں مانتے تھے، نہیں صحابہ ایک دوسرے کو عادل نہیں مانتے۔ تم لوگوں نے اپنی طرف سے ایک من گھڑت عقیدہ بنا لیا ہے، لیکن خود ہم صحابہ کی سیرت میں جائیں تو وہاں پر ہمیں ایسا کچھ نظر نہیں آتا۔ وہ کیسے؟ وہ میں آپ کو آج دکھاتا ہوں، چند موارد دکھاؤں گا، انشاءاللہ آپ کو افاقہ ہوگا۔ یہ سب سے پہلے ملاحظہ فرمائیں، صحیح مسلم ہے، صحیح مسلم اس کی تیسری جلد ہے۔ یہاں پر کیا کہتے ہیں؟ دو روایتیں بیان کی ہیں اس باب میں۔ کہتے ہیں کہ سمعت ابا سعید الخدری یقول کنت جالسا بالمدینہ فی مجلس الانصار، کہ میں مدینہ میں مجلس انصار کی محفل میں بیٹھا تھا۔ فاتانا ابو موسیٰ آیا ہمارے پاس بڑے غصے کے عالم میں۔ قلنا ما شانک، او بھائی ابو موسیٰ کیا ہو گیا؟ کہا کہ مجھے عمر نے بھیجا ہے کہ تاکہ میں آؤں اور تم سے میں نے جو ہے نا گواہی لینی ہے۔ کس چیز کی؟ کہ فاتیت بابہ فسلمت، میں گیا تھا عمر کے دروازے پہ، میں نے 3 دفعہ سلام کیا۔ فلم یرد علیہ، مجھے جواب نہیں دیا عمر نے۔ فرجعت، میں آ گیا۔ فقال، عمر نے مجھے کہا ما منعک ان تأتینا، کیا تھا تو آ جاتا؟ فقلت انی اتیتک فسلمت علی بابک ثلاثا، میں آیا تھا 3 دفعہ میں نے سلام بھی کیا، دروازہ کھٹکھٹایا لیکن کوئی جواب نہیں آیا، میں واپس چلا گیا۔ فقد قال رسول اللہ، رسول نے یہ حکم دیا۔ قال رسول اللہ، کون؟ ابو موسیٰ اشعری کہہ رہا ہے رسول نے یہ بیان فرمایا ہے کہ جب تم میں سے کوئی اجازت چاہے اور 3 مرتبہ اجازت چاہے، فلم یؤذن لہ، اور اس کو اجازت نہ ملے، فلیرجع، وہ واپس چلا جائے۔ اچھا اب یہاں پر کیا ہے؟ جب رسول کی حدیث کون بیان کر رہا ہے؟ ابو موسیٰ اشعری۔ ابو موسیٰ اشعری نے جب وہ روایت بیان کی تو عمر نے مان لی، نہیں بھائی یہ عدالت صحابہ کا چورن تو یہ لوگ بیچ رہے ہیں۔ فقال عمر اقم علیہ البینہ، اس کے اوپر گواہ لے کر آؤ۔ ابو موسیٰ اشعری کہتا ہے عمر میں صحابی ہوں، میں عادل ہوں۔ آگے سے عمر صاحب کہتے کس نے کہا؟ تو ابو موسیٰ اشعری کو کہنا چاہیے تھا مفتی عتیق نے کہا ہے، اور مفتی عتیق کا ایک وہ مسکین سا کارندہ ہے، اس نے کہا کہ صحابہ عادل ہوتے ہیں۔ دلیل نہیں، تمہاری دلیل نہیں پتہ تھی ان کو ورنہ وہ پیش کر دیتے۔ تو لہٰذا حضرت عمر نے کہا عتیق کس بلا کا نام ہے، یا وہ عتیق کا مسکین سا کارندہ کس بلا کا نام ہے؟ وہ ہمیں عادل بنا رہا ہے، دیگ سے زیادہ چمچے گرم ہو رہے ہیں، شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بن رہے ہو۔ تو انہوں نے کہا لے کر آؤ ورنہ میں تمہیں درد پہنچاؤں گا۔ لیکن اگلی روایت میں چلیں وہ درد کیا ہے، میں درد ابھی پہنچاتا ہوں آپ کو، ان کو بھی ابھی درد پہنچے گا۔ یہاں پہ دیکھیں بڑی یہ تفصیل سے روایت ہے۔ کہتے ہیں کہ ہم ابی بن کعب کے پاس تھے۔ اب یہاں پہ کیا ہے؟ وہاں پہ انصار کی مجلس، ابی بن کعب، موسیٰ اشعری آیا مغضباً، غصے میں، توقفا، کیا کہا کہ میں تمہیں قسم دیتا ہوں کہ تم میں سے کسی نے رسول سے سنا کہ 3 مرتبہ اجازت لینی ہے اور اگر نہیں ملتی فرج ہے تو واپس چلے جانا۔ وہ بھائی نے کہا کیا ہوا سین کیا ہے یار، تم کیوں ہمیں کہہ رہے ہو کہ یہ حدیث تم نے رسول سے سنی یا نہیں سنی؟ سین بتاؤ اصل میں۔ اس نے کہا سین یہ ہے کہ میں استاذنت علی عمر ابن الخطاب، میں گیا تھا اس کے پاس کل 3 مرتبہ میں نے اس سے اجازت مانگی، فلم یؤذن لی، مجھے اجازت نہیں دی، میں واپس آ گیا۔ پھر کیا ہوا؟ میں اس کے پاس آج گیا، میں نے اس کو خبر دی کہ میں تو کل آیا تھا تمہارے پاس، 3 مرتبہ میں نے تمہیں بلایا بھی تھا، پھر نہیں تم نے مجھے لفٹ ہی نہیں کروائی۔ اس نے کہا کہ میں کوئی کام کر رہا تھا یار۔ اچھا وہ کہتا میں نے سنا تھا تمہیں، ہم نے سنا تھا تمہیں، تم آئے ہوئے، لیکن ہم اس وقت مشغول تھے، ہم نے یہ بھی نہیں کہا، آواز بھی نہیں دی، ٹھیک ہے۔ اچھا تو آگے کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ پھر تو آ جاتا، کیا مسئلہ تھا؟ اس نے کہا نہیں میں نے رسول سے سنا ہے کہ اس طرح کی حدیث ہے کہ جب تک تمہیں اجازت نہ ملے 3 دفعہ آؤ، نہیں اجازت ملی واپس چلے جاؤ۔
کہا فواللہ، وہ کہتے ہیں کہ اب کیا کرنا ہے، تو نے گواہ لے کے آنا ہے، اگر تو نہیں لے کے آیا کہ لا اوجعن ظہرک و بطنک، ورنہ میں تیرے پشت اور تیرے شکم کو درد میں مبتلا کر دوں گا۔ اب وہ پشت اور پیٹ کو درد میں کیسے مبتلا حضرت عمر کرتے تھے، یہ تو پھر صاحب فن نہیں بتائیں گے بھائی۔ یا کیا ہے، لا تأتین بمن یشہد لک علی ھذا، یا تو میرے پاس ایسے لوگ لے کر آئے گا کہ جو اس کے اوپر گواہی دیں گے، شاہد لے کر آؤ میاں، ورنہ تمہاری بات قابل قبول نہیں ہے، یہ تم نے رسول کی طرف ایسے کہہ دی، رسول نے فرمایا۔ آج کہتے ہیں جی صحابی جو کہہ دے قال رسول اللہ تو مان لینا ہے، بھائی صحابہ دین پہنچانے والے ہیں، صحابہ رسول کی نسبت جھوٹ تھوڑی بولیں گے۔ حضرت عمر کو یہ بات پتہ ہی نہیں تھی، یہ عدالت صحابہ والا عقیدہ حضرت عمر کو آپ لوگوں نے بتانا تھا نا پہلے ہی۔ تو پھر ابی بن کعب نے کہا کہ ہمارا تو چھوٹا بھی تمہارے لیے گواہی دے گا۔ پھر وہ کھڑے ہوئے اور آئے عمر کے پاس اور کہا قد سمعت رسول اللہ یقول ھذا، میں نے رسول سے سنا، رسول نے ایسا کہا ہے۔ تو لہٰذا عدالت صحابہ کا فاتحہ حضرت عمر نے پڑھ دیا تھا، ٹھیک ہے، پڑھ دیا تھا بھائی، بڑی دلچسپ روایت تھی۔ اب ایک اور ابو موسیٰ اشعری، کیا کہنے ابو موسیٰ اشعری کے، ابو موسیٰ اشعری پہ انشاءاللہ ہماری اگلی قسط بھی آپ نے ملاحظہ کرنی ہے، ابو موسیٰ اشعری پہ اسپیشل پروگرام آنے والا ہے، جامع السنن۔ اچھا کیا کہتے ہیں، روایت بڑی دلچسپ ہے۔ اسید بن ابی اسید یا اسید بن ابی اسید کیا کہتا ہے کہ موسیٰ بن ابی موسیٰ الاشعری سے، وہ اپنے باپ سے، یعنی موسیٰ جو ہے ابو موسیٰ اشعری سے روایت کر رہا ہے کہ ان النبی المیت یعذب ببکاء الحی، کہ میت جو ہے وہ عذاب میں مبتلا ہوتی ہے جب زندے اس پہ گریا کرتے ہیں اور کہتے ہیں واہ عضدہ، او ہمارے بازو، او ہمارے لیے کسب و کار مال لانے والے، واہ ناصر ہماری مدد کرنے والے، وغیرہ وغیرہ۔ پھر کیا ہے کہ یتعتع و یقال، اس کو پھر وہ جھنجھوڑتے ہیں اور کہتے ہیں انت کذالک انت کذالک، یعنی میت کو جوڑ کر کہتے ہیں تو ایسا تھا، یعنی جو یہ کہہ رہے ہیں تو ان کا کیا کہتے ہیں بازو تھا، ان کے لیے کمانے والا تھا، ان کا مددگار تھا، ان کے پشپنا تھا، وغیرہ وغیرہ، ایسا ہے۔ قال اسید فقلت سبحان اللہ، اب اسید کہتا ہے جب موسیٰ نے سے یہ بات سنی نا تو میں نے کہا واہ بھائی واہ، ان اللہ یقول ولا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی کسی کا وزن نہیں اٹھائے گا، اور تم کیا کہہ رہے ہو۔ اب ابو موسیٰ اشعری کے بیٹے کی بات کو اس نے سنا، یعنی اصلاً اس نے قرآن کی آیت سے استدلال کیا۔ بھائی وہ کہتا ہے صحابی تو عادل ہوتا ہے، یہ صحابہ کی عدالت کا عقیدہ تو اس وقت تھا ہی نہیں نا، کہتے ہیں اس کو فوراً کہنا چاہیے تھا ہاں بھائی ٹھیک کہہ رہے ہو، صحابی عادل ہوتا ہے، رسول نے فرمایا ہوگا۔ قال ویحک احدثک ان ابا موسیٰ حدثنی عن رسول اللہ، بھائی ہو تجھ پہ حیف ہو، میں تجھ سے بیان کر رہا ہوں کہ ابو موسیٰ نے مجھ سے رسول کی حدیث بیان کی۔ فترى ان ابا موسیٰ کذب علی النبی او ترى انی کذبت علی ابی موسیٰ، یا تو یہ سمجھ رہا ہے کہ ابو موسیٰ نے نبی پہ جھوٹ بولا ہے، یا تو یہ سمجھتا ہے کہ میں نے ابو موسیٰ پہ جھوٹ بولا ہے۔ بھائی حدیث سنا رہا ہے اور وہ مان نہیں رہا، اور وہ قرآن سے استدلال کر رہا ہے کہ بھائی یہ حدیث تو درست نہیں ہو سکتی، قرآن یہ کہتا ہے۔ تو اب قرآن سچا ہے یا ابو موسیٰ اشعری سچا ہے؟ تو اس وقت عدالت صحابہ کا عقیدہ تو تھا ہی نہیں نا میرے بھائی، اس لیے یہ ایک قوی شاہد ہے کہ یہ ان کا من گھڑت عقیدہ ہے۔ تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں، آپ کو مزید روایات دکھاتے ہیں تاکہ پتہ چلے۔ یہ دوبارہ ہم چلے گئے صحیح مسلم کی خدمت میں۔ صحیح مسلم میں جب گئے تو وہاں پر روایت کیا ہے، روایت بڑی زبردست ہے۔ ان ابی رافع ان عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ ان رسول اللہ قال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من نبی بعثہ اللہ فی امت قبلی الا کان لہ من امتہ حواریون و اصحاب یاخذون بسنتہ، کہ بھائی کوئی ایسا نبی نہیں ہے کہ جس کے کیا ہوں اس کی امت میں سے کچھ ایسے حواری ہوں، اس کے اصحاب ہوں جو اس کی سنت کو لے کر چلیں، ویقتدون بامرہ، اس کے امر کی اقتداء کریں، اچھا وغیرہ وغیرہ۔ فمن جاہدہم بیدہ فہو مؤمن، پس جو جہاد کرے وہ ان کے ساتھ مومن ہوگا، کیا کہتے ہیں اپنے ہاتھ کے ساتھ، اور زبان کے ساتھ کرے گا مومن ہوگا، اپنے قلب کے ساتھ جہاد کرے گا مومن ہوگا۔ قال ابو رافع فحدثت عبداللہ ابن عمر، ابو رافع کہتا ہے میں نے یہی بات جو عبداللہ ابن مسعود نے کہا کہ رسول نے یہ فرمایا، کس کو بتا دی؟ عبداللہ ابن عمر کو۔ ادھر سے عمر تھے، ٹھیک ہے جی، ادھر سے کون آ گئے؟ عبداللہ ابن عمر۔ عبداللہ ابن عمر نے فَأَنْكَرَهُ عَلَيَّ، عبداللہ ابن عمر نے میری اس بات کا انکار کر دیا، اس نے کہا یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ کیا کہہ رہے ہو، اس نے انکار کر دیا۔ تو وہ کہتے ہیں اس کے بعد فقادم ابن مسعود آیا فنازل بکنات، اس کے بعد ہم گئے عبداللہ ابن عمر کی عیادت کی،
اور میں نے پھر اس سے یہی بات جو ہے, یہی حدیث جو ہے وہ اس سے پوچھی, اس نے ویسے ہی بیان کی جیسے میں نے ابن عمر سے بیان کی تھی. خلاصہ تمام ہوا. تو لہٰذا عبداللہ ابن مسعود کہا کہ بھائی عبداللہ ابن مسعود نے یہ بات کی ہے کہ رسول نے یہ بیان فرمایا. عبداللہ ابن عمر نے انکار کر دیا. صحابہ تو ایک دوسرے کی اس طرح کی باتوں کا انکار کر دیا کرتے تھے, اور تم کہہ رہے ہو کہ جناب صحابہ اور تابعین یعنی خیر القرون, آپ یوں یعنی آپ پورا ایک پیکج یوں بنائیں کہ خیر القرون, جو خیر القرون تھے, جو بہت اچھے آپ کہتے ہیں افراد تھے, کہ رسول نے فرمایا خیر القرون کرنی ثم الذین یلونہم, پھر وہ میرے بعد آنے والے, پھر اس کے بعد آنے والے, 3 قرن تک جو ہے وہ کہتے ہیں صحابہ تابعین تبع تابعین, ان کا دور بڑا اچھا ہے. اور انہی ادوار میں صحابہ ایک دوسرے کی بات نہیں مانتے تھے, تابعین صحابہ کی بات نہیں مانتے تھے کہ بھائی صحابی نے یہ بات کی یہ سچی ہوگی. تو لہٰذا اس وقت عدالت صحابہ نام کا کوئی عقیدہ تھا ہی نہیں. تو لہٰذا یہ فقط ہم نے 3 نمونے آپ کی خدمت میں بیان کیے ہیں, ورنہ صحابہ ایک دوسرے کی کیسے تکذیب کرتے تھے. اور اس کی سب سے بڑی دلیل, یعنی صحابہ کی سب سے بڑی دلیل کیا ہے, وہ یہ کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا جب گئی ہیں ابو بکر کے پاس, اور کیا کیا, اگر مجھے وہ روایت مل جائے میں روایت دکھاؤں آپ کی خدمت میں, یہ ملاحظہ فرمائیں. صحیح بخاری, عدالت صحابہ کا جنازہ تو یہاں سے نکل جاتا ہے. فقال لها ابو بکر, ابو بکر نے جناب زہرا سے کہا ان رسول اللہ کا قال لا نورث ما ترکنا صدقہ, کہ ہم انبیاء کی کوئی میراث نہیں ہوتی, ہم جو چھوڑ کے جائیں وہ صدقہ ہوتا ہے. فغضبت فاطمہ بنت رسول اللہ فہاجرت ابا بکر فلم تزل مہاجرتہ حتی توفیت. بھائی رسول کی حدیث سننے کے بعد حضرت زہرا سلام اللہ علیہا جو بضعۃ الرسول ہیں, نبی کی بیٹی, بضعۃ الرسول, سیدۃ النساء العالمین, ایسی شخصیت کہہ دیتی ابو بکر تم تو صحابی ہو, تم تو عادل ہو, تم نبی پہ جھوٹ تھوڑی بولو گے, تو نبی کی نسبت بات کرو گے درست ہوگی, مان لیتی. نہیں, فغضبت فاطمہ, جناب زہرا غضبناک ہو گئی, ابو بکر پہ جناب زہرا غضبناک ہو گئی. کہاں گئی عدالت صحابہ؟ بھائی جس شخص سے جناب زہرا غضبناک ہو جائیں اور وہ شخص رسول کی حدیث بیان کر رہا ہو اور اس کی تکذیب کر دے, ایسی شخصیت جو رسول کی بیٹی ہو, بضعۃ الرسول جسے کہا ہو, سیدۃ النساء العالمین جیسا سٹینڈرڈ جو ہے وہ رسول کی طرف سے عطا ہو, جس کو اتنی سند ملی ہو کہ تم جنت کی جوانوں کے سردار ہو, عالمین کی جوانوں کے سردار ہو, ایسی خاتون اگر کسی کو رد کر دے اور اس پہ غضبناک ہو جائے, اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ رسول کی حدیث نہیں ہے. ورنہ کوئی مسلمان یہ سوچ نہیں سکتا کہ فاطمہ سلام اللہ علیہا اپنے والد کی حدیث سننے کے بعد غضبناک ہو جائیں, کوئی ایسا سوچ بھی نہیں سکتا. تو لہٰذا عدالت صحابہ رام رام ستیہ ہے, اسی پہ ہم اجازت چاہتے ہیں. وہ جنازہ اکٹھا کرو سارے صحابہ کے دیوانے مل کے, اور اس کا جواب تلاش کر لے کر آؤ. یہ بھی ہم نے تھوڑا سا بیان کیا, ورنہ بے شمار ہیں. انشاءاللہ ڈوز آہستہ آہستہ ان کو دیتے رہیں گے. مزید یہ اگر ہمارے سامنے مقاومت کرنے کی کوشش کریں گے ڈوز بڑھا دیں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.